آیت نمبر 11 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ خلقنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، ثم پھر، صورنا ہم نے صورت بنائی، کم تمہاری، ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ کیا کہا فرشتوں سے؟ اسجدو تم سجدہ کرو، آرڈر کا لفظ ہے، لآدم آدم کو، فسجدو فا کا معنی کیا؟ تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیسا سوائے ابلیس کے، لم یکن وہ نہیں تھا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، الساجدین جمع ہے الساجد کی، ساجد سجدہ کرنے والا، من سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلقناکم ہم نے تم کو بنایا، مراد تمہارے باپ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا، پھر ان کی شکل و صورت بنائی گئی، چہرہ بنایا گیا، سر بنایا گیا، ہاتھ بنائے گئے، پاؤں بنائے گئے، باقی جسم کی شکل و صورت بنائی گئی۔ تو جب آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، اور یہاں پہ اللہ نے کلام کیا کن سے؟ فرشتوں سے، اور ان سے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حقیقی سجدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ پیشانی رکھنا، یا سجدے سے مراد ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، ان کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ؟ تو درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد حقیقی سجدہ ہے، کہ تم نے آدم علیہ السلام کو حقیقتاً سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سبھی احکام کو حقیقت پہ محمول کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دلیل پائی جائے کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ یہ سجدہ کیا عبادت کا تھا؟ اگر عبادت کا تھا تو عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جب بھی آپ عبادت والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کریں گے تو آپ شرک کر بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کنہوں نے؟ ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اور اسی طرح یہاں پہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کو سجدہ کرے، تو یہ چیز پہلی امتوں میں جائز رہی ہے۔ ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، حالانکہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کے سجدے کی طرف لے جانے والا سجدہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ شام گئے، اور شام اس زمانے میں کافروں کا ملک تھا، مسلمانوں کا ملک نہیں تھا۔ معاذ بن جبل نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے گورنروں کو۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کون ہوگا اس زمین پہ انسانوں میں؟ چنانچہ معاذ بن جبل نے فیصلہ کیا کہ جب میں مدینے پہنچوں گا تو جاتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور آتے ہی آپ کو سجدہ کر ڈالا۔ آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ یعنی کہ آپ اس پہ خاموش نہیں رہے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ان کو شاباش نہیں دی، بلکہ ڈانٹ پلائی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو سجدہ کیوں کیا ہے اور میں نے شام میں کیا کچھ دیکھا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں لڑکی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ لڑکی پہ اس کے خامند کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی کو کس حد تک خامند کی عزت کرنی چاہیے، اسے احترام دینا چاہیے، اسے مقام و مرتبہ دینا چاہیے، اور اس پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ہماری عورتیں اصل میں بھول جاتی ہیں کہ میں خامند کو جو عزت دے رہی ہوں اس پہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ میں اس کو عزت کس کی خاطر دے رہی ہوں؟ اللہ کی خاطر۔ اس کو عزت کیوں دے رہی ہوں؟ دین کی وجہ سے۔ تو اس کا یہ عزت دینا رائے گان نہیں جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ اس امت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے تعظیمی سجدے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وہ لوگ جو درباروں اور مزاروں پہ جا کر صاحب قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تعظیمی سجدہ کیا ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ تعظیمی سجدہ بھی اس امت میں حرام ہے، تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں امید یہ ہے کہ تمہارا سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کیسے کہہ دی؟ اگر آج کوئی انسان اپنے باپ کو سجدہ کرے اور وہی انسان کسی قبر پہ جا کے صاحب قبر کو سجدہ کرے، کیا دونوں کے سجدے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ والدین کو سجدہ کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تعظیم کے طور پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا والدین کو سجدہ کرتے ہوئے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے؟ جبکہ صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہوئے یہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب قبر میرے سجدے کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اور خواہش ہوتی ہے کہ سجدے کی وجہ سے میرے اوپر راضی ہو جائے، اور ڈر ہوتا ہے کہ راضی نہ ہوا تو میرا انجام برا ہوگا۔ تو اس احساس کے ساتھ جو سجدہ کیا جائے وہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے، وہ عبادت والا سجدہ ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، ابلیس جنوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ صراحت کی ہے۔ تو لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ تو جب یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر یہ سجدے کے حکم کا مخاطب کیسے ہو گیا؟ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو ابلیس پہ اللہ ناراض کیوں ہوئے سجدہ نہ کرنے پہ، جبکہ وہ فرشتوں میں داخل ہی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آئندہ آیت سے مل جائے گا۔ ہم آئندہ آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔